اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے اپنے آخری اور عظیم پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ، آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ کے طرز زندگی پر غور و فکر کریں تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ کے نبی کو موسیقی سے بڑی شدید نفرت تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا الجرس مزمار الشیطان، موسیقی کی آواز، ناچ گانے کی آواز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان کی آواز۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہی آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آمد کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں آلات موسیقی کو، ناچ گانے کو، اس قسم کی بری اور شیطانی آوازوں کو دنیا سے ختم کر دوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیقی سے، ناچ گانے سے، اس قسم کی آوازوں سے کتنی نفرت تھی۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے عظیم جلیل القدر صحابی ایک دن اپنے دوست نافع رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہے تو رستے میں موسیقی کی، بانسری کے بجنے کی، ساز کی آواز آئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے عظیم صحابی جب ان کے کانوں سے ساز، موسیقی، بانسری کی آواز ٹکرائی تو فوراً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں اور اس رستے سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں، اپنا رستہ تبدیل کر لیتے ہیں اور اس رستے سے ہٹ کر دور جا کر اپنے دوست نافع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا نافع اب وہ آواز آ رہی ہے؟ تو نافع رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اب وہ آواز نہیں آ رہی، یعنی وہ ساز کی، موسیقی کی، بانسری بجنے کی جو آواز پہلے آ رہی تھی اب وہ نہیں آ رہی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکالا اور پھر یہ بات بتلائی، کہنے لگے کہ میں ایک دن اللہ کے نبی کے ساتھ محو سفر تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو رستے سے موسیقی کی، بانسری کی، میوزک کی آواز آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز سے اتنی نفرت کی کہ اللہ کے نبی نے اس آواز کو سن کے اپنے کانوں میں انگلیاں لے لی۔ یعنی ہمارے آقا اور مولا، ہمارے رہبر اور رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میوزک سے، موسیقی اور ناچ گانے سے، اس قسم کی آوازوں سے کتنی شدید نفرت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جس رستے پر چل رہے ہوتے، جس رستے سے موسیقی، ساز اور گانا بجانا ایسی آوازیں آ رہی ہوتی، اللہ کے نبی اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے تھے۔ یعنی ایسی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی سننا پسند نہیں کیا، بلکہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اس قسم کی آوازوں سے نفرت کا، بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت میوزک، موسیقی، ناچ گانے سے ہمیں منع کرتے ہوئے اس کی حرمت کو، اس آواز، اس ساز اور باجے کی آوازوں کو اللہ رب العزت نے حرام اور ناجائز قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ سے غافل کر دینے والی بات، لہو الحدیث، موسیقی اور ناچ گانے کو اس لیے خرید لیتے ہیں کہ خود بھی گمراہ ہوں، خود بھی اللہ کے دین سے دور ہوں، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے، فرمایا لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک ترین عذاب کو تیار کیا ہوا ہے۔ اس آیت میں لفظ استعمال ہوا لہو الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا شمار اولین علماء اور فتویٰ دینے والے صحابہ میں ہوتا تھا۔ ان سے جب سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 6 میں موجود لفظ لہو الحدیث کا مطلب پوچھا گیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہو الحدیث کا مطلب موسیقی اور ناچ گانا ہے۔ یعنی جو لوگ موسیقی، ناچ گانا، میوزک، اس قسم کی چیزوں کو خود اختیار کر لیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں تک پھیلاتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک ترین عذاب کو تیار کیا ہوا ہے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں موسیقی، ناچ گانا، ساز، میوزک، یہ آواز اتنی عام ہو چکی ہے
کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کی، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس قدر موسیقی اور ناچ گانے کی دل دادا ہو چکی کہ اس کو گناہ سمجھا جاتا، اس کو جرم تصور ہی نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت ایسے مجرموں کے لیے جو موسیقی اور ناچ گانے کو اختیار کرتے ہیں، اس راستے پر چلتے ہیں، فرمایا لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب کو تیار کیا ہوا۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، کہتے ہیں جی میوزک، موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیقی انسان کے دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتی ہے جیسے پانی کھیت کے اندر فصل کو اگاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت میوزک سے متعلق اس کو اتنی گھٹیا، نقصان دہ، نفرت آمیز چیز بتاتے ہیں کہ فرمایا موسیقی، ناچ گانا انسان کے دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے کھیت کے اندر پانی فصل کو اگاتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، آج کی مغربی دنیا بھی موسیقی سے متعلق اسلام کے موقف کو ماننے پر مجبور ہے۔ ایک بہت بڑا امریکی ادارہ ہے نیشنل ایجوکیشنل ایسوسیشن، اس کی لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق ہر سال 6000 کے قریب نوجوان ایسے ہیں جو موسیقی، ناچ گانے، اس قسم کی آوازوں کے منفی اثرات کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مغربی مصنف اور مفکر ایلن بلوم ہے، وہ کہتا ہے موسیقی روح کی کچرے سے مزین کر رہا ہے۔ یعنی آج کی مغربی دنیا، ان کے بڑے بڑے ریسرچ سکولرز، ان کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس، ان کے مفکر اور رائٹر یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ واقعہ ہی موسیقی انسان کی شخصیت پر، انسانیت پر انتہائی مبنی، منفی اور نقصان دہ اثرات مرتب کرتی ہے۔ یعنی آج کی مغربی دنیا بھی موسیقی سے متعلق اسلام کے موقف کو ماننے پر مجبور ہے۔ وہ موسیقی جو انسان کے دل میں نفاق پیدا کرے، وہ موسیقی اور ناچ گانا جس کے منفی اثرات انسان کو خودکشی پر مجبور کر دیں، وہ موسیقی جو انسان کو اللہ کے دین سے دور کر دے، گمراہی کے راستے پر چلا دے، وہ موسیقی جس کی آواز کو اللہ کے نبی شیطان کی آواز قرار دیں، وہ میوزک جس کے لیے اللہ رب العزت دردناک عذاب کی وعید سنائیں، ایسی موسیقی، ناچ گانا، ایسی آوازیں انسان کی روح کی غذا نہیں بلکہ روح کے لیے بہت بڑی وبا اور بیماری ہے۔ اور اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے بات مان لیں کہ میوزک، موسیقی روح کی غذا ہے، تو پھر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، موسیقی روح کی غذا ہے، منافق، فاسق و فاجر کی روح کی غذا ہے، مومن اور مسلمان کی روح کی غذا نہیں ہے۔ مسلمان کی روح کو جب غذا کی ضرورت پیش آتی ہے، مسلمان کو جب سکون اور سکینت کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مسلمانوں کا سکون، مسلمانوں کی روح کی غذا، مسلمانوں کا اطمینان، چین، سکینت اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے اندر رکھی ہے۔ ایک مسلمان کو جب سکون کی ضرورت پیش آئے، ایک مسلمان کو جب سکینت کی ضرورت پیش آئے، ایک مسلمان کو جب اطمینان کی ضرورت پیش آئے، تو اس کا حل، اس کی یہ ضرورت اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، اپنے خالق اور مالک کی تسبیحات کو بیان کرنا چاہیے۔ وہ رب جس کے ہم پر اتنے زیادہ احسانات ہیں، اس رب کی بندگی اور عبادت کو یقینی بنانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے فرصت کے لمحات کو اپنے رب کے ذکر میں، رب کی عبادت میں، رب کی یاد میں گزار دیں گے، تو جہاں ہمارے دل سکون سے بھر جائیں گے، جہاں ہماری زندگیاں سکینت سے بھر جائیں گی، وہ اللہ کی رضا ہمیں مل جائے گی، آخرت کی کامیابیوں کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہمیں ہر قسم کی موسیقی، ناچ گانا، ایسی شیطانی بری گھٹیا آوازوں سے بچنے اور اپنے فرصت کے لمحات کو اللہ اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔